بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مولائیوں کو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ میں شاعر ولایت امیر المؤمنین مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سید الشعراء ڈاکٹر سید سلمان رضا جعفری ابن سید علی حسنین جعفری آپ سے ہم کلام ہوں۔ میرا آبائی تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرا سے ہے اور میری والدہ صاحبہ اور دیگر عزیز و اقارب لاہور میں مقیم ہیں اور میں آج کل دبئی میں مقیم ہوں۔ پیشے کے اعتبار سے میں نیورو سرجن ہوں اور سید الشعراء کا خطاب مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوا، جس کی بشارت میرے استاد محترم سید اقبال حسین زیدی المعروف سید احسن عمرانی جو لاہور میں مقیم ہیں ان کو خواب میں ہوئی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے میں 9 مرتبہ عاشورہ محرم الحرام کے سلسلے میں اور 2 مرتبہ اربعین کی زیارت کے لیے بارگاہ امام عالی مقام میں شرف زیارت حاصل کر چکا ہوں اور سن 2011 سے لے کے سن 2019 تک یعنی امسال بھی حاضر ہوا اور ہر سال عاشورہ بارگاہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہی میں کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور 2 مرتبہ اربعین سن 2016 اور 2017 میں بارگاہ سید الشہداء میں کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ہماری زیارت کے لیے وہی آتا ہے جس کو ہم اذن زیارت عطا فرماتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لطف و کرم اور ان کی بارگاہ مطہر سے یہ بلاوا ہے جو ہر سال ہمیں یہاں لے آتا ہے۔ اور اگر آپ میرے دل کا حال پوچھیں تو بحیثیت ایک عزادار سید الشہداء میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عزادار کے لیے یہ معراج ہے کہ عاشورہ محرم الحرام ہو، روضہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحن ہو اور عزادار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ سید الشہداء میں اپنے خون کا پرسہ پیش کرے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہر سال زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھینچ کر کربلا معلیٰ لے آتا ہے۔ سرکار رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کا فرمان ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ میرے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ابن امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے عرش معلیٰ پہ اللہ کی زیارت کی۔ تو زیارت الہیہ یہ وہ ہدف ہے جس کے لیے ہر زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ زیارت آل اللہ سید الشہداء کی زیارت کا ایک یہ جملہ بھی ہے کہ السلام علیکہ یا آل اللہ، اے اللہ کی آل آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو چونکہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کی زیارت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدف زیارت مومن کے نزدیک زیارت الہیہ ہے۔ 1-2 واقعات ہدیہ کرنا چاہوں گا اور اس سے پہلے میں 4 مصرے اپنے اس سفر کے حوالے سے جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ پیدل سفر کے دوران جو میری کیفیت ہوئی، جو مولا نے آج سے 2 سال پہلے یہ اعزاز عطا فرمایا، میں اس کیفیت کو جو ایک غیر معمولی کیفیت تھی اس کو بیان کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ایک واقعہ ہدیہ کرنا چاہوں گا مومنین کے لیے کہ جو نجف اشرف سے پیدل کربلا معلیٰ سفر کرتے ہوئے میری وہ کیفیت ہوئی۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نجف سے پا پیادہ کربلا تک جا رہا ہوں، نجف سے پا پیادہ کربلا تک جا رہا ہوں، ولا کے شہر سے شہر عزا تک جا رہا ہوں، نجف سے پا پیادہ کربلا تک جا رہا ہوں، ولا کے شہر سے شہر عزا تک جا رہا ہوں، قسم اللہ کی سلمان یہ لگتا ہے مجھ کو کہ ایک معراج کر کے پھر خدا تک جا رہا ہوں۔
اور جب پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اذن زیارت سن 2011 میں ہمیں عطا فرمایا تو ایام عزا کے آغاز میں چند روز باقی تھے کہ ہم عراقی کونسلیٹ گئے. تو جب ہم عراقی کونسلیٹ انفارمیشن کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو بہت تاخیر ہو چکی ہے, آپ عراق نہیں جا سکتے, آپ کو بہت پہلے اپلائی کرنا چاہیے تھا. اسی اثناء میں ہم ایک عجیب غم و اندوہ کی کیفیت میں کونسلیٹ سے باہر جانا چاہ رہے تھے کہ ایک عراقی کونسلیٹ کے آفیسر جن کا نام احمد فوزی شوکت تھا, انہوں نے ہمیں بلوایا, اور جب ہم ان کے آفس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو عراق کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں, آپ ٹکٹ لے لیجئے اور آپ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے ٹکٹ لے لیے اور شیڈولڈ تاریخ کے مطابق ہم ایئرپورٹ جب پہنچے تو ایئرپورٹ پر, دبئی ایئرپورٹ پہ جو عراقی ایئر ویز کے بورڈنگ کاؤنٹر پہ بورڈنگ آفیسر نے ہمیں بورڈنگ پاس ایشو کرنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس تو عراق کا ویزا ہی نہیں. ہم نے انہیں عراقی ایئر ویز کے عراقی کونسلیٹ کے آفیسر کا حوالہ دیا, انہوں نے کہا نہیں, آپ ویزے کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. اسی اثناء میں ایک اور مومن جن کا تعلق تنزانیہ سے تھا وہ ہمیں ملے, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا بلاوا ہے, آپ جائیں گے, حالانکہ ان سے کبھی زندگی میں پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی. پھر کچھ بحث و تمہیز کے بعد ایک عراقی ایئر ویز کے طویل قامت آفیسر تشریف لائے اور انہوں نے بورڈنگ آفیسر سے کچھ گفتگو کی. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ جا سکتے ہیں. تو میں اور میری اہلیہ وہاں موجود تھے, تو میری اہلیہ کو بورڈنگ پاس ایشو ہو گئے. جب میں نے اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ 15 دن بعد ایکسپائر ہو رہا ہے. تو پھر میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں. پھر وہ عراقی ایئر ویز کے آفیسر دوبارہ تشریف لائے, انہوں نے بورڈنگ آفیسر سے کچھ گفتگو کی. پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو نجف اشرف ایئرپورٹ پہ تو بھیج دیتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے آپ کو واپس بھجوا دیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو میں نے انہیں بے اختیار کہا کہ مجھے منظور ہے, اور میں نے ایک یقین کے عالم میں یہ جملہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ میرے مولا امیر المومنین مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نجف اشرف ایئرپورٹ سے مجھے واپس بھجوا دیں. تو مجھے بھی بورڈنگ پاس ایشو ہو گئے. جیسے ہی ہم دونوں نجف اشرف ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جو مجھے عراق کا زیارات کا ویزا ایشو ہوا وہ 30 دن کا ویزا تھا. تو قربان جاؤں امیر المومنین کے شان کے کہ میرے مولا کی بارگاہ سے یہ پیغام تھا کہ مولا کی زیارات, معصومین علیہم السلام کی زیارات کسی بھی دنیاوی پاسپورٹ کی محتاج نہیں. جب انسان کے دل میں جذبہ زیارت ہو اور سب سے بڑھ کے ان کی بارگاہ سے اذن اور بلاوا ہو تو پھر کوئی بھی دنیاوی رکاوٹ آپ کے رستے میں نہیں آ سکتی. معصوم کی بارگاہ میں ضرور پہنچتے ہیں. اور ایک واقعہ اور میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ میری دادی اماں مرحومہ سیدہ حسنین فاطمہ زیدی, جو میری دادی اماں سیدہ ستارہ خاتون زیدی بنت سید محمد رمضان زیدی کی چھوٹی بہن تھیں, ان کی تمنا تھی زیارات کی, کربلا معلیٰ کی. تو میں نے ان کے لیے جب ویزا اپلائی کیا, جو مینیفیسٹ ویزا ایشو ہوتا ہے, سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کے لیے پاسپورٹ کا نمبر ہونا لازمی ہے, اس کے بغیر مینیفیسٹ ایشو نہیں ہوتا. تو میں نے اب ان کا پاسپورٹ بننے کے لیے گیا ہوا تھا, ٹائم کم تھا, تو میں نے بات کی. تو جو پاکستان میں جو عراقی کونسلیٹ میں آفیسر ہیں, ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, عباس النقوی, میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ چلیے آپ شناختی کارڈ نمبر بھیج دیجئے. تو پورے مینیفیسٹ میں سید الشہداء اس چیز کے گواہ ہیں, پورے مینیفیسٹ میں سب زائرین کے نام پاسپورٹ نمبر کے ساتھ تھے اور میری دادی اماں مرحومہ کا نام آئی ڈی کارڈ نمبر کے ساتھ تھا. تو ایک مرتبہ پھر میرے مولا نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا کہ جب دل میں زیارت کی تڑپ ہو اور بارگاہ سید الشہداء سے بلاوا ہو تو پاسپورٹ نہ بھی ہو
تو میرے مولا اذن زیارت عطا فرماتے ہیں۔ تو یقیناً یہ یقین و ایقان کی باتیں ہیں۔ انسان کے دل میں جب اہل بیت کی محبت ہو، انسان ان سے لو لگائے۔ اور یہاں میں امیر المومنین کا وہ فرمان ضرور صاحبان ولائے محمد والے محمد کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا یقین ہماری ولایت پہ ہے تو یہ تمہاری 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو یہ یقین و ایقان کی باتیں ہیں، محبت و مودت کی باتیں ہیں۔ جب آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، آپ ان سے لو لگائیں گے تو مولا گواہیں کہ سب بیریئر ہٹتے چلے جائیں گے۔ بس انسان ان کی بارگاہ کے لیے، ان کی محبت کے لیے خود کو وقف کر دے تو میرے مولا یہ دنیا کے جنت کے دروازے اس مومن پہ وا کر دیتے ہیں۔ ویسے تو ہر سفر ہی یادگار ترین سفر تھا زندگی کا۔ جب بھی میں زیارات پہ آیا ہوں اور میں ایک کیفیت بطور خاص مومنین کو، اور وہ مومن جو دل میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی طلب رکھتے ہیں، ان مومنین کو میں بطور خاص ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ نجف اشرف آ کے تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ اور ایک واقعہ جیسے آپ یادگار سفر کے حوالے سے میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ میں نجف اشرف مولا کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میری تمنا تھی کہ میں ذریعہ امیر المومنین پہ ایک تصویر اتاروں۔ تو جب میں نے تصویر اتارنا چاہا تو خداموں نے مجھے منع کیا۔ انہوں نے کہا آپ یہاں تصویر نہیں اتار سکتے۔ تو جب میں نجف اشرف امیر المومنین کے صحن میں آیا تو میں نے گنبد امیر المومنین کی جانب ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، اور میرے دل میں یہ ایک حسرت پیدا ہوئی کہ مولا آج میری تمنا پوری نہ ہو سکی۔ میں اسی ایک حسرت کی کیفیت میں جا کے ہوٹل میں سو گیا۔ شام کو جب میں اٹھا تو مجھے پیغام آیا کہ ایک ڈاکٹر تشریف لائے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند روز قبل میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ ہوٹل کے مینیجر کو دیا تھا، میرے علم میں نہیں کہ وہ کارڈ کہاں گیا۔ تو اب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی عراق کے ڈاکٹر ہوں، وہ ملنا چاہتے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر کچھ سیکورٹی آفیسر جن کے ہاتھ میں کارڈلیس تھے تو وہ تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے منسٹر نجف اشرف کے ہیلتھ منسٹر جن کا نام ڈاکٹر علی حسن الشمری ہے، اور غالباً ابھی بھی وہی ہیلتھ منسٹر ہیں نجف اشرف کے، انہوں نے کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جب وہاں پہنچے تو ان کے گرد سیکورٹی آفیسرز کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، ہماری ان کے ساتھ تصاویر اتاری گئیں۔ انہوں نے بڑے اعزاز سے مجھے بٹھایا اور گفتگو کی، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ جب بھی نجف اشرف آنا چاہیں یا کربلا معلیٰ آپ مومنین کی خدمت کے لیے، تو یہ شہر آپ کے لیے مومنین، کیونکہ یہ مومنین کا شہر ہے، یہاں 100% مومنین آباد ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پریکٹس کے لیے لائسنس، انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے لائسنس پہ پریکٹس کریں، اور 100% یہاں مومنین ہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یقیناً اس سے بڑی اور میرے لیے کیا سعادت ہوگی، کیونکہ حقیقی طبیب تو معصومین علیہم السلام ہے، اور انہی کی بارگاہ سے ملی ہوئی خیرات کے تحت ہم مومنین میں شفا تقسیم کرتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت میں۔ جس حوالے سے میرا ایک شعر بھی ہے کہ آپریشن کروں بنام علی، سرجری حالت نماز میں ہے، اور اس میں حیدر سے بانٹتا ہوں شفا، ڈاکٹری حالت نماز میں ہے۔ اب جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور بعد میں انہوں نے مجھے صدر ہاسپٹل بھی بلایا، اور صدر ہاسپٹل کے میڈیکل ڈائریکٹر کے آفس میں میری میٹنگ ہوئی، اور وہاں کے نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ جن میں ڈاکٹر محمود شکری جو نجف اشرف میں نیورو سرجن ہے صدر ہاسپٹل میں، وہ پورا ڈپارٹمنٹ لے کے ہاسپٹل ڈائریکٹر کے پاس آئے اور انہوں نے میرے سے میٹنگ کی، لیکن وہ عاشورے کے بعد ہوئی۔ میں یہ واقعہ مکمل کر لوں۔ اب جب وہ جانے لگے تو بے اختیار میرے دل میں یہ ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں ان سے پوچھوں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ کیا میں ذریعہ امیر المومنین پر ایک تصویر اتار سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے۔
وہ میرے ساتھ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ ہم اکٹھے داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے اور خداموں سے انہوں نے بات کی تو خداموں نے انہیں اجازت دی۔ ہم نے وہاں پر زیارت امیر المومنین علیہ السلام کا شرف اکٹھے حاصل کیا، اور ذریعہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، اس ذریعہ پر کہ جس کی زیارت کے انتظار کے لیے کئی سو سال سے ملائکہ منتظر ہیں، میرے مولا نے مجھے پورے اعزاز کے ساتھ اپنے در کے اس چاروب کش کو یہ شرف بخشا، اور بارگاہ امیر المومنین سے گویا یہ ایک پیغام تھا کہ وہ تصویر جو میں خاموشی سے اتارنا چاہتا تھا، وہ علی الاعلان میرے مولا نے مجھے پورے اعزاز کے ساتھ اتارنے کا اذن عطا فرمایا۔ اور دوسرا ایک اور واقعہ میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہر سفر ہی میرے لیے یادگار ترین سفر ہے، لیکن جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ پیدل سفر جو 40 پر 2 سال پہلے مولا نے شرف زیارت عطا فرمایا، وہ بھی ایک ایسا سفر تھا کہ جس میں میں نے جو مومنین کا جذبہ خدمت دیکھا کہ اس سفر کے دوران اس قدر نظر و نیاز کا اہتمام، اس قدر سبیلوں کا اہتمام، اس قدر طعام کا اہتمام، اور سرزمین عراق پر موجود مومنین ان کا جذبہ میزبانی، وہ ایسا جذبہ میزبانی ہے کہ ایسا جذبہ میزبانی پوری دنیا میں نے اور کہیں نہیں دیکھا کہ اس سفر کے دوران مجھے کہیں سے بھی نہ کبھی کچھ خرید کر کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی، نہ کچھ خرید کر پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور نہ ہی کہیں پہ مجھے رہائش کے لیے کوئی بھی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس قدر اہتمام، اس قدر جذبہ میزبانی، وہ سفر بھی یادگار ترین میری زندگی کے لمحات میں سے ایک تھا، اور یقیناً یہ بارگاہ امام علیہ السلام سے خاص کرم ہے اس سرزمین پر کہ اس سرزمین پہ موجود مومنین جو یہاں مقیم ہیں، اور اس کے علاوہ جو مومنین یہاں تشریف لاتے ہیں زیارات کی غرض سے، ان کا جذبہ میزبانی لازوال اور بے مثال جذبہ میزبانی ہے۔ بالکل کربلا معلیٰ کی زیارت یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے انسان میں سے۔ انسان ایک کامل یعنی معرفت کی منازل طے کرتا ہوا جب کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے شرفیاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ مصلحتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر وہ خالصتاً اپنی زندگی کو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مشن کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ظاہر امام حسین علیہ السلام بذات خود ایک درجہ قبولیت کا نام ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے جس کو ہم اذن زیارت عطا فرماتے ہیں۔ تو بذات خود ظاہر ایک درجہ قبولیت پہ فائز ہے کہ ظاہر بنتا ہی وہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ کربلا معلیٰ آ کر دل کو اس قدر تقویت ملتی ہے کہ زیارات معصومین علیہم السلام کے لیے باقی سارا سال دل مضطرب رہتا ہے، اور سارا سال انتظار رہتا ہے ان ایام کا کہ کب ایام اذاں آئیں اور ہم کربلا معلیٰ حاضر ہوں۔ اور میں ایک جملہ ضرور مومنین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری کیفیت
نجف اشرف اور کربلا معلیٰ آ کر یہ ہوتی ہے جیسے میں اپنے گھر آ گیا، اور یہاں آ کر دل کو ڈھارس، دل کو تقویت محسوس ہوتی ہے اور موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں سے جاتے ہوئے ایک بے قراری اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ میں اپنے گھر سے کہیں پردیس جا رہا ہوں۔ سفر عشق، کیونکہ عشق محبت کی معراج کا نام ہے، اور دنیا کی تمام محبتیں محدود محبتیں ہیں، وہ عشق کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتی۔ واحد یہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو عشق کے درجے پہ پہنچتی ہے، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی محبت ہو اس میں غرض و غایت شامل ہو جاتی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے، لیکن معصومین علیہم السلام کی مودت اور عشق یہ محبت کی وہ معراج ہے جو مسلمان کو سلمان، بیزر کو بوزر بنا دیتی ہے، اور یہ وہ معراج ہے محبت کی کہ جو میثم تمار کو، جناب میثم تمار علیہ السلام کو اس درخت کو پانی دینے پہ آمادہ کرتی ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میثم، ہماری محبت میں تمہیں اس درخت پر پھانسی سے لٹکا دیا جائے گا، لیکن میثم تمہیں موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ہمارے فضائل بیان کرنے کے جرم میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی۔ تو سفر عشق یقیناً وہ سفر جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت سے منسوب ہو، جس میں افضل ترین سفر سفر زیارات مقدسہ ہے، وہی سفر عشق ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ عشق ہوتا ہی صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہے، کیونکہ محبت کی معراج پہ انسان جب پہنچتا ہے جب ان ہستیوں سے لو لگائے جو حسن الہیہ کی مصداق ہیں، جو نور الہیہ کا مظہر ہیں۔ تو سفر عشق وہی سفر ہے جو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہو، ان کی زیارت کے لیے ہو، یہی سفر عشق ہے۔ سفر زیارات امیر المومنین، سفر زیارات امام حسین علیہ السلام، سفر زیارات معصومین ہی سفر عشق ہے۔ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام میں آنا، اس سے بڑی خوش نصیبی شاید ایک انسان کے لیے اس ظاہری زندگی میں اور کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت مآب کا وہ فرمان کہ جس نے میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، اس نے گویا عرش معلیٰ پہ اللہ کی زیارت کی۔ اور اسی طرح فرمان معصوم علیہ السلام ہے کہ ہمارے مومن کو یہ چاہیے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت ضرور کرے، تاکہ جب اسے جنت میں داخل کیا جائے تو اسے اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو فرمان معصومین علیہ السلام کی روشنی میں یقیناً ایک انسان کے لیے اس ظاہری زندگی میں جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے وہ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ مجھے امام حسین علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہ اعزاز عطا فرمایا، سن 2016 اور 2017 میں، کہ میں 40 کی زیارت کے لیے بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوا، اور سن 2017 میں تو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ نجف اشرف میں امیر المومنین مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ مطہر سے پیدل کربلا معلیٰ آنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس کیفیت کو میں مومنین کے ذوق سماعت کے لیے 4 مصروں میں، نثر میں ہدیہ کرنے کے بجائے 4 مصروں میں ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ نجف سے پا پیادہ کربلا تک جا رہا ہوں، ولا کے شہر سے شہر ازا تک جا رہا ہوں، قسم اللہ کی سلمان
یہ لگتا ہے مجھ کو کہ ایک معراج کر کے پھر خدا تک جا رہا ہوں۔ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ سفر انسان کر ہی نہیں سکتا اگر تائید معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نہ ہو، تو سب سے بڑھ کے تو مولا کی تائید و نصرت، اور انہی کے صدقے میں وہ ذوق میزبانی جو اس سرزمین پہ بسنے والوں کو مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے کہ زائرین کی خدمت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں مومنین کہیں سبیلیں لگائے کھڑے ہیں، کہیں پہ لنگر لیے کھڑے ہیں، کہیں پہ مومنین نے رہائش کا اہتمام زائرین کے لیے کیا ہے، اور اس قدر فیسلٹیز اور اس قدر اہتمامات زائرین کے لیے موجود ہوتی ہیں رستے میں کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا، نہ صرف مومنین کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اہل عالم کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں، آپ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ اس سرزمین پر نجف اشرف سے پیدل کربلا معلیٰ آنے والوں کے لیے کس قدر تواضع کا اہتمام ہے، کس قدر تواضع کا اہتمام ہے۔ اور یہاں میں ایک اور بھی جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ یہ انٹرنیشنل رینکنگ جو نیوٹرل رینکنگ ہوئی ہے، انٹرنیشنل رینکنگ میں عراقی نیشن کو دنیا کی سب سے زیادہ جو ہاسپیٹیبل نیشن کا خطاب دیا گیا ہے۔ ہاسپیٹیبل کو اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ جذبہ میزبانی سے سرشار اگر اقوام کی فہرست بنائی جائے تو جو سب سے ٹاپ پہ جو نیشن آئی ہے، جو سب سے بلند جو نیشن آئی ہے جذبہ میزبانی سے سرشار، وہ عراقی نیشن کو خطاب ملا ہے، اور وہ اسی لیے کہ یہی جو نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کا سفر ہے زائرین کا، وہ ایک میجر فیکٹر ہے اس میں کہ اس میں اس قدر متواضع اور اس قدر تواضع کی جاتی ہے زائرین کی کہ زائرین کو اس تھکن کا، اس سفر کا اور ان مشکل مراحل کا احساس نہیں ہوتا۔ جب میں جاتا ہوں یہاں سے زیارات کے بعد، کیونکہ فرمان معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب مومن ہماری ذریعہ سے مس ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ تو میں جب زیارات کے بعد جاتا ہوں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اب دنیاوی علائشوں سے دور رہوں، مجھے وہ سب کچھ، وہ ایک زندگی جو اس دنیاوی، یہاں کی دنیاوی زندگی ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں اب ایک مصنوعی زندگی میں آ گیا ہوں، حقیقی زندگی سے میں مصنوعی زندگی میں داخل ہو گیا ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اب میں صرف اور صرف معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے ہر کام کروں، ہر کام ان کی خوشنودی کے لیے ہو، اور میں ہر اس چیز سے اجتناب کروں، اس چیز سے بچوں جس سے معصومین نے منع فرمایا ہے، اور میں ہر وہ کام سر انجام دوں جس کا میرے مولا نے مجھے حکم دیا ہے، بالخصوص جس میں سے اولین ترجیح امیر المومنین مولا امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا فروغ اور ترویج، اور سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی عزاداری کا فروغ اور ترویج ہے۔ ویسے تو ہر سفر ہی یادگار ترین سفر ہے، لیکن اسی سفر زیارات میں ہم طفلان مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں پر مجھے مولا نے جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اسی سال 9 ذی الحج پہ ایک منقبت عطا فرمائی، اور اس میں کچھ مصائب کے اشعار تھے، تو وہ ہدیہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد علامہ محسن رضا نے مجلس اعزاز سے خطاب کیا تو بہت رکت ہوئی، گریہ ہوا۔ تو جب ہم باہر نکلنے لگے تو وہاں کے خدام تشریف لائے، اور وہ مجھے اور ہمارے ایک اور مومن دوست، ہم دونوں کو اچانک نیچے طفلان مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداب میں لے گئے،
اور جو سرداب میں جو تربتیں ہیں جناب مسلم کے شہزادوں کی، ان کی زیارت کا شرف مولا نے اپنے در کے اس چاروب کش کو عطا فرمایا۔ تو میں بہت ممنون ہوں مولا کی بارگاہ میں، امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہ انہوں نے اپنے نواسوں کی تربتوں کی زیارت کا شرف مجھے بخشا، جو کہ میرے لیے بہت سے یادگار ترین واقعات میں سے ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ ہر مرتبہ کربلائے معلیٰ کی زیارت کے بعد میری یہی کیفیت ہوتی ہے کہ میں یہیں رک جاؤں، اور میری کربلائے معلیٰ سے جاتے ہوئے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں اپنے گھر سے پردیس جا رہا ہوں، اور یہاں آ کے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو یقیناً کربلائے معلیٰ سے جاتے ہوئے ہر مرتبہ میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مولا کاش کچھ دن اور ہوتے، کیونکہ جیسے کہ میرے مولا سجاد کا فرمان بھی ہے کہ بابا 40 سال خون ہونے والے امام نے یہ فرمایا تھا مومنین کی موجودگی میں کہ بابا جو آپ کو رونے کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا۔ تو کربلائے معلیٰ آنے کے بعد جاتے ہوئے یہی کیفیت ہوتی ہے کہ مولا جو آپ کی عزاداری کا حق تھا وہ ادا نہ ہو سکا، کاش کچھ اور دن ہوتے، کچھ دن اور ہم آپ کے غم میں گریا کرتے، کچھ دن اور ماتم داری کرتے، عزاداری کرتے، اور آپ کے ان مطہر روضہ ہائے اقدس میں کچھ دن اور قیام کرتے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شہزادیوں کے خیموں میں آگ لگنا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو سب سے زیادہ باعث گریہ ہے۔ امیر المومنین کی ان شہزادیوں کا اسیر ہونا کہ جن کا بال بھی کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد سے شام میں پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ، جب مدینہ میں مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا، تو میرے مولا نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے کہ شہادت ہماری کرامت ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ بے شک شہادت ہماری کرامت ہے، بے شک قتل ہونا ہماری عادت ہے، لیکن پھوپھیوں اور ماؤں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا نہ ہماری کرامت ہے نہ ہماری عادت ہے۔ تو واقعہ کربلا میں جو چیز سب سے زیادہ مغموم کرتی ہے وہ شہزادیوں کے خیموں میں آگ لگنا اور شہزادیوں کا دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دختران علی و بطول علیہم السلام کا اسیر ہونا، یہ سب سے زیادہ مغموم کرتا ہے۔ امام زمانہ حجت العصر امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے مومن اپنے طور پہ تو کوئی تیاری کیا کرے گا، ہمارے لیے اعزاز یہی ہے، ایز اے مومن، بطور مومن سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچھاتے ہیں، اور سب سے بڑی تیاری شاید یہی ہے، بلکہ یقیناً یہی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مولا کا فرش عزا بچھائے، کیونکہ جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ شہزادی کونین کا فرمان ہے کہ جہاں بھی میرے بیٹے کی فرش عزا بچھتی ہے وہاں شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ میں وہاں پہ تشریف لاتی ہوں، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتی ہیں۔ تو مومن کو یہ چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا اہتمام کرے، ان کی فرش عزا بچھائے، کیونکہ جب فرش عزا بچھے گی تو ذکر امام حسین علیہ السلام ہوگا، وہ ہستیاں مہمان بنیں گی،
جب وہ ہستیاں مہمان بنیں گی، امام کا ذکر ہوگا، تو پتہ چلے گا مومنین کو کہ مولا کیوں شہید ہوئے، امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور عزاداری ہی کے شیلٹر کے نیچے، عزاداری کے سائبان کے نیچے محمد و آل محمد کی تعلیمات کا فروغ ہوگا، اور مومن کو یہ ادراک ہوگا کہ وہ ہستیاں ہم سے کیا چاہتی ہیں۔ تو جب مومن فرش عزا سے متمسک ہوگا تو وہ کامل مومن بنے گا، معرفت کی منزلیں طے کرے گا، اور پھر وہ خود بخود امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہی وہ تربیت گاہ ہے کہ جس کو بچھانا اور جس سے متمسک رہنے سے مومن امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار رہتا ہے۔ کربلا مقدسہ، کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کا مقصد امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی بقا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لشکر یزید میں بھی ہو رہا تھا، اور ظاہری طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جلدی کاٹو حسین علیہ السلام کا سر، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ نماز کو تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ نمازی بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، 18,000 عالم لشکر یزید میں موجود تھے، اور ان میں قاری قرآن بھی تھے، ان میں حافظ قرآن بھی تھے، دربار یزید میں بھی حافظ قرآن تھے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ رکوانے کے لیے یزید نے 7 یا 8 افراد سے اذان دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اذان میں یہ کہا گیا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے للکار کے فرمایا کہ یزید بتا کیا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ تو کربلا سے جو سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ درس یہی ہے کہ ولایت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ مومن کا یقین کامل ہو، کیونکہ ولایت میں ہی توحید ہے، ولایت میں ہی رسالت ہے۔ جب مومن ولایت پہ ثابت قدم رہے گا، امیر المومنین کی ولایت، معصومین کی ولایت پہ ثابت قدم رہے گا، تو پھر توحید اور رسالت خود بخود اس کے دل میں راسخ ہو جائیں گی۔ تو سب سے بڑا درس جو کربلا سے ملتا ہے وہ ولایت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ولایت امام معصومین علیہ السلام پر یقین کامل رکھنا ہے۔ عہد حاضر میں جبکہ سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہے اور طاغوتی قوتیں اور شیطانی قوتیں کار فرما ہیں، سب سے بڑی تربیت گاہ اس دور میں بچوں کے لیے کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور میرا ہر مومن کو یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو کربلا معلیٰ لے کر آئیں۔ جب بچے کربلا آئیں گے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کریں گے، عزاداری دیکھیں گے، انہیں مقصد حسین پتہ چلے گا۔ جب وہ مولا کی تربت کی زیارت کریں گے، یہاں پہ رسوم عزاداری دیکھیں گے، تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ مولا کیوں شہید ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے، ان کی شہادت کا، ان کی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ تو اس دور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کربلا لے کر آئے۔ جب مومن کے بچے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی تربیت خود بخود ہو جائے گی، اور جو نہ آ سکیں، بعض وجوہات کی بنا پر نہ یہاں آ سکیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو مجالس امام حسین علیہ السلام میں تواتر کے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ سب سے بڑی یونیورسٹی، سب سے بڑی درسگاہ اس دور میں فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے۔ جب ہمارے بچے اس فرش عزا سے متمسک رہیں گے تو تربیت ان کی ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کے طفیل، ذکر محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔